رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا، اور حکم یہ ہوگا کہ فرشتے زمین پر جائیں اور بیت اللہ شریف کو اٹھا کر میدان محشر کی طرف لے کر آئیں، اور جب یہ سونے کی زنجیریں لے کر بیت اللہ شریف کو باندھ کر میدان محشر کی طرف لے کر جانے والے ہوں گے تو ایک فرشتہ کہے گا کہ اے بیت اللہ چل، تجھے کل کائنات کے خالق و مالک نے بلایا ہے۔ یہ آگے سے صدا لگائے گا، کہے گا کہ میں اس وقت تک اپنے مقام سے نہیں ہلوں گا جب تک میری ایک بات اور میری ایک خواہش کو پورا نہیں کر دیا جائے گا۔ آسمان دنیا سے پیغام آئے گا، بیت اللہ بول کس بات کو پورا کروانا چاہتا ہے؟ کہا مالک یہ جو بیت اللہ کے ارد گرد مکہ مکرمہ کے اندر جتنے بھی لوگوں کی تدفین ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پر دفن ہیں، ان سب کو میرے ساتھ اٹھاؤ اور ان کے لیے ان کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما دے۔ رب کائنات مقام بیت اللہ کے ارد گرد مکہ شریف کے اندر موجود جتنے بھی مردے ہوں گے ان کو اپنی قبروں سے نکالے گا، اور لکھا ہے کہ یہ حالت احرام میں ہوں گے اور ان کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے، اور رب کائنات بیت اللہ شریف کی معیت میں بیت اللہ شریف کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ کرنے کے بعد پھر فرشتہ کہے گا کہ بیت اللہ چل، تجھے رب کا حکم ہے میدان محشر میں جانا ہے۔ بیت اللہ پھر کہے گا کہ میں اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک میرے دل کی بات کو پورا نہ کر دیا جائے۔ آسمان دنیا سے پیغام آئے گا، بیت اللہ اب کس بات کو منوانا چاہتے ہو؟ کہے گا کہ مالک پوری دنیا سے لوگ گرد و غبار میں لت پت ہو کے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کر کے اپنے اہل و عیال کو ایک طرف رکھ کے ساری دنیا سے قطع تعلقی اختیار کر کے تیرے اس پاک گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ مالک ساری دنیا کو ترک کر کے تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے یہاں پہ آتے رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آتے رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ مالک تیری عبادت کے لیے، محض تیری رضا اور خاطر کے لیے ساری دنیا کے تعلق ناطے ختم کر کے تیری گھر کی طرف آئے۔ مالک آج یہ بیت اللہ ایک ہی سوال کرتا ہے، جتنے بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں ان سب کو یہاں پر بلایا جائے اور ہماری شفاعت کو ان کے حق میں قبول کیا جائے۔ آگے سے فرشتہ بولے گا، کہے گا جی کہ ان میں تو اکثر لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد واپس گئے اور پھر گناہوں میں لت پت ہو گئے، یہاں سے حاجی بن کے گئے، اپنے گناہوں کو صاف کر کے گئے، واپس آئے پھر گناہوں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن بیت اللہ کہے گا کہ مالک جو بھی ہے، مالک جو بھی ہے، آج میں تیری بارگاہ میں ایک ہی التجا کرتا ہوں، جو بھی یہاں پہ آیا ہے سب کو یہاں پر بلا اور میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ رب کائنات اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ آسمان دنیا سے پیغام آئے گا، اور جاؤ بیت اللہ، آج تیرے کہنے پہ ہم نے ان گناہ گاروں کے لیے بھی تیری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما دی۔ حضرات محترم، جتنے بھی لوگ بیت اللہ میں گئے سب کو رب کائنات جنت عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پہ ایک ہی بات کرتا ہوں کیونکہ جے کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بیت اللہ میدان محشر کے اندر اپنے طواف کرنے والوں کی شفاعت کروا سکتا ہے، اگر اپنے طواف کرنے والے بڑے بڑے گناہ گاروں کو جہنم سے اٹھا کے جنت میں منتقل کر سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، ساری دنیا بیت اللہ کو طواف کرتی تھی، ساری دنیا بیت اللہ کو چوما کرتی تھی، لیکن ہے کہ تیری آمد سے بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ اللہ نے کہا بیت اللہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو بھی مجرا کر رہا ہے، تو بھی نبی کی آمد پہ اپنے سر کو جھکا رہا ہے، تجھے کیا مسئلہ شروع ہو گیا؟ بیت اللہ آگے سے کہنے لگا، حضرت صاحب ساری دنیا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بیت اللہ میں آتی تھی، لیکن آج بیت اللہ کو پاک کرنے والا نبی مکرم آ گیا ہے۔ آج بیت اللہ کو پاک کرنے والا نبی مکرم آ گیا ہے۔ میں نے کہا
اگر بیت اللہ اپنے طواف کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت کروا سکتا ہے، میرے اور تیرے نبی کی شان یہ ہے کہ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، ارے قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، اور نبی ایسا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ارے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ارے میرے اور تیرے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ایسا نبی ہے۔ میں نے کہا بیت اللہ اگر شفاعت کروا سکتا ہے تو میرے اور تیرے نبی کی شان یہ ہے، سرکار یوں اشارہ فرمائیں گے اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم سے اٹھا کے جنت میں منتقل کر دیں۔